حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت کی چھاؤں میں کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله البصير القدير وصدق رشيد النذير والحمد لله رب العالمين۔ مسند ایوان پر رونق افروز ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز حضرت علامہ و مولانا محمد مختار احمد ثقافی صاحب دامت برکاتہم، حضرت حافظ و قاری محمد شفیق رضوی صاحب، دیگر حفاظ اکرام اور دور و نزدیک سے چل کر آنے والی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آغاز گفتگو سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آفتاب رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت مالک جنت نیر تابہ روشن درخشاں روحی فدا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عرشی یا فرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم کا کروڑہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس بزم میں حاضری کی توفیق بخشی۔ بے شمار بے شمار بے شمار درود و سلام نبی کونین، فخر موجودات، دو عالم کے داتا، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے اور 13ویں شب لگ چکی ہے۔ اسی کی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں اپنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت سمندر علم و حکمت کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے تعلق سے؟ لکھتے ہیں سرتاں بقدم ہے، سرتاں بقدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ یہ کسی عام انسان کا، عام مولوی کا لکھا ہوا نہیں، یہ اس کا لکھا ہے جو اپنے وقت کا مجدد ہے، اور مجدد 100 سال میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے تو بھارت سرکار کا آنکڑا یہ ہے، انڈیا گورنمنٹ کا، کہ 1 سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہو گئے۔ اور اب کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو حساب کے لیے بلانا پڑے گا، پھر 1 دن میں 24 گھنٹے، 1 ہفتے میں 7 دن، اور 1 مہینے میں 30 دن، اور 1 سال میں 360 دن یا 365 دن۔ تو کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں جب 1 سال میں 365 ہیں یا 360، تو 100 سال میں کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن ان 100 سالوں میں ایک پیدا ہونے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرتاں بقدم ہے، سرتاں کا معنی ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، سرتاں بقدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا منقبت امام حسین، امام عالی مقام علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کروں، جس سے ہمارا کچھ ایمان بھی تازہ ہو اور سننے سے پہلے کچھ موڈ بھی بن جائے۔ حالانکہ امام عالی مقام کا چرچا تو 1400 سالوں سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم ذکر کی محفل بھی سجاتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں محافل کا،
لیکن کما حق ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کیا، ہے کیا؟ چونکہ اگر واقعی سمجھ جاتے تو پھر اس وقت جو حال ہے وہ حال نہ ہو۔ اسی بات کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے، درود پاک پڑھنے پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ بھی درود پاک ہے، یہ بہت چھوٹا درود ہے اور پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اور ایک استغاثہ پیش کیا، وہ بھی سماعت کرے کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی، کہ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر جاں ہے ذکر عام امام حسین کا، ہر جاں ہے ذکر عام امام حسین کا، چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا، چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا۔ بیٹا ویڈیو مت بناؤ، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ آڈیو ریکارڈ کر لو، تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں بہت کمزور آدمی ہوں، دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، حالانکہ وہ سب پہلوانی سب یہیں تک ہے۔ اب میں اس پر گفتگو کروں گا تو ایک الگ ہی روٹ پر نکل جاؤں گا، ایک الگ ہی موضوع کریٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بس ایک حدیث سنا کے اس بات کو میں اس چیپٹر کو کلوز کر دیتا ہوں۔ نبی آخر الزماں کی بات تو سبھی مانیں گے نا، ہاں، کوئی مولوی مفتی کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث آئی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اور امام قشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں بھی اس کو تخریج کیا۔ فرماتے ہیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو تصویر بنانے یا بنوانے والا ہے۔ اب میں نے حدیث پڑھ دی بھائی، جس کو ماننا ہو مانے اور جس کو نہ ماننا ہو وہ کرتا پھرے۔ میں کمزور آدمی ہوں، مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں اللہ کے کیا، میں تو دنیا کے عذاب کو ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی کل کی بات ہے، کل یا پرسوں میں ہی چوٹ لگ گئی پیر میں، تو 2 دن سے اسی میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور آج میں یہی سوچ رہا تھا چلوں گا کیسے، لیکن جب وقت قریب آیا تو اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام کے صدقے میں کرم فرما دیا۔ پیر نہیں رکھ پا رہا تھا میں عصر کی نماز کے بعد،
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا ذکر ہونے والا ہے، جس کے ذکر کی محفل سجی ہے، وہ خود بلوا لیتے ہیں کوئی کیا بولے گا، اور کیا بولنے کی تاب ہے ہمارے اندر، وہ خود بلوا لیتے ہیں۔ تو تصویر سے اجتناب کریں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ آگے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہر جاں ہے ذکر عام امام حسین کا، اور چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا۔ اور پہلا شعر جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے، ویسے تو سارے اس کے اشعار جتنے ہیں سبھی پیارے ہیں، لیکن پہلا بہت خاص ہے، لیکن اتنا خاص ہونے کے باوجود بھی بعض احمق اور نادان ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی ہی کو اس کا پتہ ہے بس، اللہ اور نبی ہی کو اس کا پتہ ہے بس، ہم جانے کیا مقام امام حسین کا، ہم جانے کیا مقام امام حسین کا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم جانے کیا مقام امام حسین کا، اور ہر جاں ہے ذکر عام امام حسین کا۔ ہے نانا جان آپ کے سرکار دو جہاں، ہے نانا جان آپ کے سرکار دو جہاں، اور ہر شخص ہے غلام، ہر شخص ہے غلام امام حسین کا، ہر شخص ہے غلام امام حسین کا۔ اور سجاد کربلا سے مدینے کو لاتے ہیں، سجاد کربلا سے، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ وہی ایک ایسے فرد جو کربلا کے بعد باحیات رہے الحمدللہ تعالی، ظاہری طور پر بھی، اور ویسے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار آج بھی الحمدللہ باحیات ہیں، بس یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے ذہن و فکر ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن شاہد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بات بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر شعور نہیں ہے، وہ تو آج بھی باحیات ہے۔ اور آگے فرمایا چوتھے پارے میں عند ربہم یرزقون، کہ انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ اب رزق کی حاجت اسی کو ہوتی ہے جو زندہ ہو، اور جو زندہ نہ ہو اسے رزق کی کیا ضرورت ہے؟ تو آگے فرمایا کہ سجاد کربلا سے مدینے کو لاتے ہیں، اف آخری سلام امام حسین کا، اف آخری سلام امام حسین کا۔ اور شیدال آل پاک ہوں، محمد ہوں میں شاداب، شیدال پاک محمد ہوں میں شاداب، دل پر ہے کندہ نام امام حسین کا، دل پر ہے کندہ نام امام حسین کا۔ ہر جا ہے ذکر عام امام حسین کا، چرچا
ہے صبح و شام امام حسین کا۔ درود و پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چشم اشک بار ہے، ہر دل مہن میں ہے، ہر چشم اشک بار ہے۔ بیٹھے رہیے جہاں بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں بغیر مائک کے بھی اتنے لوگ سن لیں گے، ہاں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے سب انتظام کیا گیا ہے، سب ہمارے لیے تو کیا گیا ہے۔ یہ آسمانوں کا شامیانہ، یہ سمندروں کا سکوت، یہ انسانوں کی آبادی، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ موجوں کی طغیانی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ سب ہمارے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، غداروں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، غداروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ نعت سن رہے تھے، نہیں سن رہے تھے؟ حضرت حافظ شفیق رضوی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، ہر چشم اشک بار ہے، ہر دل مہن میں ہے، ہر چشم اشک بار ہے، ہر دل مہن میں ہے، دنیا اداس یاد غریب الوطن میں ہے، دنیا اداس یاد غریب الوطن میں ہے، صدیاں گزر گئی نہ گئی یاد کربلا، صدیاں گزر گئی نہ گئی یاد کربلا، ذکر حسین آج بھی ہر انجمن میں ہے، ذکر حسین آج بھی ہر انجمن میں ہے۔ اور لکھتا رہوں گا مدحت اصحاب اہل بیت، لکھتا رہوں گا مدحت اصحاب اہل بیت جب تک کہ روح میری شاداب بدن میں ہے، جب تک کہ روح میری شاداب بدن میں ہے۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک ایسی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے، that is a very popular verse، اور ہر ایک شخص کو جو بندہ مومن ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ازبر ہے، زبانی یاد ہے۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں، اگر آپ توجہ اپنی برقرار رکھیں گے تو آپ بہت کچھ نکات سماعت کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، موبائل کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، در و دیوار کی طرف توجہ رہے گی، تو وہ باتیں آپ کے ذہن کے پردے سے اوجھل ہو سکتی ہیں، خدا نہ کرے۔ الامان والحفیظ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کا جو موجودہ دور ہے، ایسے پرفتن دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر شخص اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کو پیش کرنے کی صرف نہ کہ کوشش کر رہا ہے بلکہ جد و جہد کر رہا ہے۔ جس نے مسجدیں زیادہ بنا لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں، جس نے مدرسے زیادہ بنا لیے اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں، جس نے خانقاہوں میں برسا برس زندگی گزار دی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں اور میں حق پر ہوں۔ ایسے پرفتن دور میں ایک عام انسان، ایک سادہ انسان شب و روز سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا ایسے پرفتن ماحول میں گھبرا جاتا ہے کہ بھائی آج جسے دیکھو وہی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آخر کدھر جاؤں؟ اور ایسی ایسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، ایسی ایسی جماعتیں وجود میں آ گئیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ٹھیک سے ابھی عربی پڑھنا نہیں آتا اور وہ عربی کا ٹرانسلیشن کرنے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یقینی طور پہ بتا رہا ہوں، میں ایکسپلین کروں گا اس کو۔ تو بندہ مومن گھبرا گیا کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں ایسے پرفتن ماحول میں،
کس سمت جائیں، کس راستے پر جائیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہمیں کون سے راستے پر بولیے؟ سیدھا سچا راستہ جو ہے ہمیں اس پر چلا۔ اب اس آیہ کریمہ میں 3 ورڈ، کتنے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں آئی؟ اس دعا کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسے پرفتن ماحول میں ضرورت یہ تھی کہ حقانیت اور صداقت کا ہر شخص نعرہ بلند کر رہا ہے، دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، محلہ محلہ گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ تو بندہ مومن کے قلب باطن سے آواز بلند ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چل۔ اب یہ آواز بھی بلند کیوں ہوئی؟ تھوڑا ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ابلیس کو، شیطان کو جب جنت سے باہر نکالا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر ان مائی پیراڈائز، میری جنت سے باہر نکل، تو وہ بھی عرض گزار ہوا رب کی بارگاہ، معروضہ پیش کیا۔ اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے جنت سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اب جو میرے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں، وہ تو میرے طریقے پر چلنے والے ہی ہیں۔ رب نے فرمایا پھر تمہیں کس کی پرواہ ہے؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے، رب سب جانتا ہے۔ فرمایا پھر تجھے کس کی پرواہ ہے؟ کہا مجھے ان کی پرواہ ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، ابلیس لعین کہہ رہا ہے کہ مجھے فبعزتی کا، مجھے قسم ہے تیری عزت اور جلال کی کہ میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں، یعنی صراط مستقیم پر تاک لگا کے بیٹھوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو بھی اس پر چلنے والا ہے میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ جو اس پر چلنے کی کوشش کرے گا، کس پر؟ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، یہی میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اللہ پاک نے پھر اس کا ایک اصولی جواب دیا، فرمایا کہ تجھ سے جتنا ہو سکے تو صراط مستقیم پر تاک لگا کر بیٹھ، جتنا ہو سکے تو صراط مستقیم پر تاک لگا کے بیٹھ، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو زر کے ہیں ان پر چلتا رہے گا، ان پر چلتا رہے گا۔ فرمایا لیس لک علیہم بسلطان، کہ جو میرے بندے ہیں جن کے دل میں میری محبت ہے، جن کے دل میں میری محبت ہے۔ اب یہ محبت بھی کیسے ہوگی؟ تھوڑی سی محبت پر گفتگو کر دیتا ہوں، کیونکہ دور انسان کے اندر ایک فطری عمل ہے محبت کا، لیکن یہ محبت ہوتی بھی کیسے ہے؟ کبھی کسی کو کوئی سن لیتا ہے تو اس کی آواز سے محبت ہو جاتی ہوتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو نہ اللہ کی آواز سنی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، پھر محبت کیسے ہو؟ اور قرآن میں تو یہی فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے ہیں، یعنی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو نہ کبھی اللہ کو دیکھا، نہ کبھی اس کی وائس کو سنا بظاہری اعتبار سے، پھر یہ محبت کیسے ہوگی؟
تو جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، یوں تو کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر کس کو دیکھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی اس پیاری ہستی کو دیکھا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے حضور سے محبت کر لی، پھر دوسری طرف فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کہاں باری تعالیٰ کرنا چاہتے ہو، کیسے کریں؟ وہ راستہ بتا دے۔ کہا فاتبعونی، یہ میرے مصطفیٰ کے راستے پر آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ طریقہ بتا دیا، بھائی طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بظاہر ہر ایک نے نہیں دیکھا، سب نے دیکھا ہے کیا؟ حضور کو دیکھا صحابہ نے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ ہم نے اگر حضور کو بظاہر نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ لیکن ہم میں سے وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم نجوم، الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، کسی ایک کی پیروی بھی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کو دیکھ لیا۔ اب جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ کو دیکھا تابعین نے، تو جس نے صحابہ کو نہیں دیکھا اس نے تابعین کو دیکھا، اور جس نے تابعین کو نہیں دیکھا اس نے تبع تابعین کو دیکھا، اور جس نے تبع تابعین کو نہیں دیکھا اس نے اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین کو دیکھا۔ تو ایک چین چلی آ رہی ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ایک چین بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، اور وہ سلسلہ رب کائنات جل مجدہ کی بارگاہ تک جڑا ہے نا۔ ہم تو الحمدللہ اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ تو اب رب نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اور وہ سچی راہ پر، سیدھی راہ پر تاک لگا کے بیٹھا ہے اور قیامت تک بیٹھا رہے گا اور اپنی ڈیوٹی کرتا رہے گا۔ لیکن پھر باری تعالیٰ نے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اصولی جواب دیا کہ تم جانتے کیا ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بھائی ہر شخص اس آیت کو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ساری جماعتیں اس آیت کو پڑھتی ہیں، لیکن کھاتے تو سبھی ہے، ہضم کسی کسی کو ہوتا، کسی کا ڈائجیشن بگڑ جائے، کسی کو ڈائریا ہو جائے، اور کسی کو لوز موشن شروع ہو جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ ہر آدمی ہضم نہیں کر پاتا، حالانکہ اس پر بھی حدیث ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ ہمارا تو معمول یہ ہے کہ آپ رات بھر سنتے رہو تو ہم رات بھر بولتے رہو، کیونکہ ہمیں بولنے کی طاقت کہاں ہے؟ یہ تو میرے بڑے پیر کا کرم ہے جو بلواتا ہے۔ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 10-15 منٹ کھڑا ہو سکوں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ سکوں، یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ میں جب یہاں آیا تو ابتدا ہی میں ایک مرحلہ میرے ساتھ آ گیا، میں تھوڑی دیر بس حاضر ہوا، یہاں بیٹھا، ایک مرحلہ سامنے آیا، لیکن اب بولنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے پیر کی خصوصی کرم نوازی ہے، اب جب تک میرے بڑے پیر چاہیں گے میں بولتا رہوں گا، تو کسی میں دم نہیں ہے روکنے۔ تو اصولی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پڑھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر ہضم، ہر ایک کا ہاضمہ، ڈائجیشن صحیح نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی سناتا چلوں کہ قرآن وہ پڑھیں گے، قرآن
وہ پڑھیں گے اور تم سے بہتر پڑھیں گے. اور کس سے فرما رہے میرے آقا؟ ہم سے نہیں، صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کہ قرآن وہ تم سے بہتر پڑھیں گے. صحابہ سے قرأتہ وما قرأتہ، صلاتہ وما صلاتہ، قیامہ وما قیامہ، وہ تم سے بہتر، تم سے زیادہ نماز کے پابند ہوں گے، تم سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن حال یہ ہوگا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اب یہ تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. جس کی مرضی آئے تسلیم کر لے، جس کو اپنا ایمان پیارا ہو، اور جس کو پرواہ نہیں وہ کچھ کرتا پھرے. تو جب ابلیس نے یہ چیلنج کر دیا کہ میں طاق لگا کے بیٹھوں گا اس راستے پر، اس راہ پر، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں اور ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، تفسیر. فرمایا صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر میں نے انعام عطا کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا. اب انعام کن پر عطا کیا؟ بھئی یہاں تو بات ہوگی نا صراط الذین انعمت علیہم. اب اس طرف اس کا جواز نہیں ملتا. فرمایا غیر المغضوب، اور ہمیں غیروں سے بچا. لیکن دوسری طرف جب ہم قرآن میں چلتے ہیں آگے، پہلے پارے سے نکل کے جب ہم آگے جائیں گے، کیونکہ قرآن کو جب آپ پڑھنا شروع کر دو گے، سمجھنا شروع کر دو گے، تو دنیا میں قسم خدا کی کہتا ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. پھر آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا دوسری کتابوں میں. ایک بار اگر اس کا چسکا لگ گیا تو پھر آپ بس اسی کو سمجھو گے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. فرمایا انعمت علیہم، یہ میرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر میں نے انعام عطا کیا ہے، جن پر احسان کیا ہے. تو عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ انعمت علیہم، انعام عطا کیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ ہے کون؟ فرمایا من النبیین، ایک تو پیغمبر ہے، وصدیقین، دوسرے صدیقین ہیں، والشہداء، تیسرے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. اور آخر میں فرمایا والصالحین. کتنے ہو گئے؟ 4 طبقات بیان کر دیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقات ہیں خصوصی طور پر جن پر اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا. کتنے طبقات ہیں بتائیے؟ اب آپ سب لوگ نہیں بول رہے ہیں. 4. نمبر 1 نبیین، انبیاء. نمبر 2 صدیقین. صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا ہمیشہ. آج تو یہاں جھوٹ پانی کی طرح بولا جا رہا ہے، جیسے جھوٹ اس طرح سے عام ہو گیا ہے کہ آج سے پیشتر کبھی نہ تب بیٹھ جائیے اطمینان سے، کوئی خاص ضرورت نہیں. سچ بولنے والے صدیقین کہ گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہے مگر پائے سباب کو لغزش نہیں آئی، حقانیت اور صداقت پر قائم رہے. آج تو یہ عالم ہے کہ خالی 100 کا نوٹ دکھا دیا جائے تو انسان بات بدل دیتا ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ غلط بول رہا ہوں؟ آج یہی معاملہ ہے. بھیا ادھر گئے تو ان کی سنی، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت قاری صاحب، بالکل درست ہے. آپ ادھر گئے اور انہوں نے کچھ کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا. کہاں حقانیت ہے، کہاں صداقت ہے؟ ارے اپنی بات پر جو حقیقی بات ہے، جو صداقت والی بات ہے، اس پر قائم رہو. کوئی روٹتا ہے تو روٹتا پھرے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے. اگر ساری دنیا بھی روٹ جائے اور میرا رب میرے ساتھ ہے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کوئی کیا بگاڑ لے گا؟
واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی، سب سے بہتر رزق اللہ کا ہے۔ اور بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ سارا کا سارا معاملہ ہو کس کے لیے رہا ہے؟ اس کے لیے، نقد کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو، تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو، تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بالکل حقیقت بات ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے، 100% ریالٹی کے ساتھ ہے، نو اینی ڈاؤٹ۔ تو پہلا طبقہ تو نبیوں کا ہے، انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا ہے، سچ بولنے والوں کا، اور جس میں سب سے سچے اور سب سے بڑے صدیق ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا طبقہ شہداء کا ہے۔ بیٹا خاموش رہو بچہ، سنو بات کو، سمجھو۔ ہمیشہ تو گفتگو کرتے ہی ہوگے، آج کی بڑی مبارک رات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ ایسے موقع بار بار ملتے ہیں؟ ہاں، ناگوری کے ہوٹل پہ مل جائیں گے ایسے موقع؟ نہیں، وہاں تو سارا کا سارا بگاڑنے کا موقع ہے، بنانے کا کچھ نہیں۔ بنانا چاہتے ہو تو پھر آؤ مدرسے میں۔ ہاں، آج دیکھو، جدھر دیکھو ادھر اپنی حقانیت کے چرچوں کو کرتے ہوئے بلند متعدد جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں، اور گمراہی کا کاروبار گمراہی کے نام پر نہیں ہو رہا ہے، گمراہی کا کاروبار دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور پھنسایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، بڑی آسان، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کے علاقے میں مچھر ہیں، پورے شہر میں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے۔ مچھر کا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو بیدار ہے یا جو غافل ہے؟ بیٹھا ہے، ذرا آنکھ لگ گئی ہلکے سے تو مچھر فوراً حملہ آور ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ہلو سے بیٹھتا ہے گال پر، اور ہلو سے کس لے لیتا ہے؟ کم ہیئر مائٹ ہیئر۔ صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ملیریا ہو گیا، ملیریا ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ اب پریکٹیشنر کے پاس جائیے، اب کلوروکوئن کے آپ فرسٹ ڈوز 6 گولیاں لیجئے یا 4 ٹیبلٹ لیجئے۔ اس کے بعد اب بیگم آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ 1 2 3 4 کمبل اڑا دیے، ٹھنڈ نہیں جاتی۔ تو اب آپ کو کسی ماہر کے پاس جانا ہوگا، وہ جو میڈیسن کا ماہر ہے، ماسٹر آف میڈیسن ہے۔ کسی ایم ڈی کے پاس جائیں گے، پھر وہ پرسکرائب کرے گا، پھر اس کا پرسکرپشن لیٹر لے کے آپ میڈیکل پہ جائیں گے، پھر وہ کلوروکوئن کی گولیاں دے گا، پھر آپ فرسٹ ڈوز 6 گولی 4 گولی لیں گے۔ تو اس ماہر کے قریب جب جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ معاملہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پھنسایا ان کو جاتا ہے جو غفلت میں ہوتے ہیں، اور جو بیدار ہیں ہم کہتے آؤ ہم سے مناظرہ کر لو اگر اپنے باپ کی جائز اولاد ہو۔ جہاں سے تم کہو گے وہاں سے علم غیب مصطفیٰ ہم ثابت کریں گے۔ جس کتاب سے تم کہو حدیث کی، سیرت کی، وہاں سے اس کتاب سے ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی آنے تیاری نہیں۔ ہم آج 1990 سے یہی بات بولتے چلے آ رہے ہیں، ابتدائی مراحل سے بول رہے ہیں، کتنی تقریریں کر دی مجھے کوئی گنتی یاد نہیں، لیکن کوئی آنے کا نام نہیں لیتا۔ اچھا کبھی کوئی پروگرام ہوتا بھی ہے کہ چلو بھائی اب ہوگا، 2016 میں ایک پروگرام رکھا گیا بہار کی سرزمین چھپرا پر، میں پہنچا بھی نہیں تھا، ابھی پٹنہ ہی پہنچا تھا، پتا چلا کہ وہ کینسل ہو گیا، کہ وہ لوگ نہیں آ رہے۔ ہر پروگرام تو ہوا الحمدللہ تعالی،
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس وقت باحیات تھے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ویسے تو آج بھی باحیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری محفل میں موجود بھی ہے۔ تو غفلت یہ خسارے کا باعث، نقصان کا باعث ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غفلت نہ کرو، بیدار رہو۔ بیدار رہیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہے وہ حملہ کرے۔ دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے لوگ نگر نگر گھوم رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے باعث کوئی ان کے جال میں پھنس جائے۔ دین کے نام پہ جاتے ہیں، کپڑے کی دکان، ساز و سامان کی دکان، برتن کی دکان، مارکیٹ میں یہاں تک کہ بھنگار کی دکان پہ۔ اب بڑے پیار سے دیکھیے، ہم بھی مہمان ہیں، آپ بھی مہمان ہیں، اور چلیے جماعت آئی ہے، دین کی بات ہوگی، ایسے پھنساتے ہیں، ایسے پھنساتے ہیں۔ یہ میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، اور اگر کہیں دیکھا کہ کوئی خان ہے تو کہا آپ بھی خان ہیں، ہم بھی خان ہیں، اور جماعت آئی ہے، چلیے مرگھٹ میں۔ میں تو مرگھٹ ہی کہتا ہوں کیونکہ در حقیقت وہ مرگھٹ ہی ہے، مرکز تو حقیقت میں بریلی شریف ہے، مرکز تو حقیقت میں بریلی شریف ہے، جو آج 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نجد کی بدماش حرام خور اولادوں سے کہ آؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے بریلی کی سرزمین پر، اور آ کے ہم سے دو دو بات کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سنیوں کا مرکز بریلی، سنیوں کا مرکز سادہ رضا بریلی شریف، اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کہتا ہوں بھنگار کی دکان پہ، کپڑے کی دکان پہ دین ملے گا؟ ارے یہاں تو سامان ملے گا، دین حاصل کرنا ہے تو چل مدرسہ شعیب الاولیاء میں، یہاں دین ملے گا، یہاں دین ملے گا، یہاں دین ملے گا۔ بھنگار کی دکان پر دین نہیں ملتا، کپڑے کی دکان پر، ساز و سامان کی دکان پر دین نہیں ملتا، لیکن ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے بات۔ تو جب اس طرح کی گمراہی کا کاروبار سیلاب ہونے لگ گیا ہے تو اب بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بندے نے یہی حالات دیکھے اور معروضہ پیش کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معقول جواب عطا فرمایا کہ یہ میرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر میں نے انعام عطا کیا ہے، اور وہ 4 طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب اس سے معلوم ہوا جب اللہ نے ان 4 طبقات پر انعام عطا کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتیں بھی 4 ہیں خصوصی طور پر۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نبیوں کو جو نعمت ملی وہ نعمت نبوت ہے، صدیقین کو جو نعمت ملی وہ نعمت صدیقیت ہے، شہداء کو جو نعمت ملی وہ نعمت شہادت ہے، صالحین کو جو نعمت ملی وہ نعمت صالحیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر نعمت، ہر نیکی اور ہر عمل صالح، آپ لوگ بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ لوگ بات کر لیجیے، میں تھوڑی دیر روک دیتا ہوں، بریک کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کی بات قرآن اور حدیث کی بات سے زیادہ ضروری ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں، آپ نے شاید 20 50 سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ نکات آپ نے اب تک نہ سنے ہوں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں کتنی ہیں بولیے؟ 4، نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت یعنی نیکی، نیکی ہوتی کب ہے؟ نعمت بنتی کیسے ہے؟ نعمت
اس وقت نعمت ہے جب تک کہ وہ طرز مصطفیٰ سے کی جائے. جب وہ طور مصطفیٰ پر ہو تو وہ نیکی ہے، نعمت ہے، اور اگر وہ طرز مصطفیٰ پر نہ ہو تو نہ وہ نیکی ہے نہ وہ نعمت ہے. فار دا ایگزامپل نوٹ کرو، کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون کھاتا ہے؟ 2-4 لوگ کھاتے ہیں؟ سبھی کھاتے ہیں. کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا کیوں کھایا جاتا ہے؟ اگر کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ بدن کمزور ہو جائے گا. فزیکلی مینٹیننس کا ایک واحد ذریعہ ہے کھانا، جسمانی خوراک. کھانا کھانا بدن کی ضرورت ہے، لیکن اسی کھانے کو اگر طرز مصطفیٰ کے مطابق کھایا جائے تو وہی کھانا نیکی بن جاتا ہے، نعمت بن جاتا ہے. This point to be noted. پانی پینا کیا ہے؟ بدن کی ضرورت ہے. اگر پانی نہ پیے تو کیا ہوگا؟ گلا سوکھ جائے گا، حالت بیکار ہو جائے گی، کیلشیم بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. پھر ڈاکٹر کہے گا اچھا ٹھیک ہے ادھر سے نہیں پیا ہے تو ادھر سے پلا دیتے ہیں. پینا تو پڑے گا، بغیر پیے کوئی چارہ نہیں. ہاں گلوکوز لگاتا نہیں. تو پانی پینا بدن کی ضرورت ہے، مگر اسی پانی کو اگر طرز مصطفیٰ کے مطابق پیا جائے تو وہی پانی کا پینا نعمت بن جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو معلوم ہوا کہ نیکی نعمت اس وقت نعمت ہے جب وہ طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہو. تو نبیوں کو جو نعمت ملی وہ ہے نعمت نبوت. وہ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا دامن نعمت نبوت سے بہرایاب تھا، اس لیے تاجدار کائنات کے دامن سے نعمت نبوت تقسیم کی گئی. اسی طرح صدیقین بھی ہوئے، اور آپ سنتے ہیں بعد از انبیاء و افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صدیقین کو جو نعمت صدیقیت ملی وہ اس بنیاد پر کہ تاجدار کائنات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن نعمت صدیقیت سے بہرایاب تھا، اس لیے آپ کے دامن سے نعمت صدیقیت پھٹی. اور تاجدار کائنات کا دامن اس قدر بہرایاب تھا نعمت صدیقیت سے کہ آپ نے سنا ہے کہ مکہ کے کفار بھی آپ کو صادق و امین مانتے تھے. جب حضور نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا نبوت کا تو پہلے یہی کہا تھا نا، بارہا سنتے ہیں علماء کی زبانی، کہ میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ آور کرے گا تو کیا مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مانیں. کہا کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم آپ کو ہمیشہ سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں. تو نعمت صدیقیت حضور کے اپنے دامن میں موجود، اس لیے حضور کے دامن سے نعمت صدیقیت دوسروں کو تقسیم کی گئی. اسی طرح صالحین بھی ہوئے، اور حضور کا جب اپنا دامن نعمت صالحیت سے بہرایاب ہے تو نعمت صالحیت کو رب تعالیٰ نے دامن مصطفیٰ سے سب کو عطا کر دیا. اسی طرح شہداء بھی ہوئے. تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ہزاروں تقریریں ہوئی ہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں میں، دیکھیں کون بتا پاتا ہے. شہداء کو نعمت شہادت کہاں سے ملی؟ اور اگر آپ کہیں کہ نعمت شہادت جو شہداء کو ملی یہ بھی تاجدار کائنات کے دامن سے ملی، تو یہ تو جب ممکن ہو جب حضور خود شہید ہوئے ہو، خود حضور شہید ہوئے ہو. اور حضور بظاہری طور پر شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ رہا اپنے حبیب سے، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ میں، کہ اے میرے حبیب آپ کی وفات دشمن کے ہاتھوں کبھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں.
پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں، تو آپ کی وفات دشمن کے ہاتھوں سے کبھی نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نعمت شہادت کہاں سے ملی؟ ہم یہ کیسے سمجھیں، ہم کیسے جانیں؟ قرآن میں تو ہر بات واضح طور پر ہے، لیکن ہم ہر بات کو بآسانی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ تو ابلیس سیدھی راہ پر تاک لگا کے بیٹھا ہے، اب ہمیں کوئی ہنٹ دے دے، کوئی اشارہ دے دے، کوئی ایسی ہستی بتا دے کہ جو قرآن کے ساتھ ہو، جڑی ہوئی ہو، کیونکہ ابلیس نے بھی کہا کہ میں صراط مستقیم پر تاک لگا کے بیٹھوں گا اور ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھوں گا۔ بھائی جبھی تو لوگ پھنسیں گے، پھنسانے کے لیے قرآن ہی کا ہتھیار تو لے کے گھوما جاتا ہے کہ قرآن سے بتاؤں گا۔ اب عوام یہی پریشان ہے کہ یار ادھر بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی حدیث کی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی حدیث کی بات ہو رہی ہے، جائیں کدھر؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ کو ایک ایسی ذات بتا دے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑی ہو اور قرآن اس کے ساتھ جڑا ہو۔ تو آقا دو جہان کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایک ایسا نام بتا دو، پھر ہم چل پڑیں گے صراط مستقیم پر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترق حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اس طرح جڑے ہیں کہ حوض کوثر پر آنے تک جدا نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ یا علی، حوض کوثر پر آنے تک جدا نہیں ہوں گے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم نے سوچا کہ بھائی تین چیزیں تو کیٹیگوریکلی واضح ہو رہی ہے۔ نعمت نبوت حضور کے دامن سے ملی، نعمت صدیقیت حضور کے دامن سے، نعمت صالحیت حضور کے دامن سے، تو نعمت شہادت کو لینے کے لیے اب کس کے در پہ جائیں؟ اور نعمت تو نعمت ہے ہی جب دامن مصطفیٰ سے ہو، ورنہ وہ سرے سے نعمت ہی نہیں۔ تو اس لیے لازم ہوا کہ نعمت شہادت بھی حضور کے دامن میں ہو، لیکن حضور کے دامن میں تو جب ہو جب حضور شہید ہوئے۔ تو اب شہادت کی طرف تھوڑا سا ہم چلتے ہیں۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، در حقیقت ہر عمل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل کا جوہر اور ایک ہوتا ہے عمل کی صورت۔ فار دا ایگزامپل، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، بات نہیں سمجھ میں آ رہی لگ رہا ہے، کہ جی نماز اب کیسے کہوں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ تو ہماری اکثریت ایسے ہی ہے بس۔ ہاں اسی لیے کہہ رہے ہیں، اب ایک تو وہ غلط کہ نہیں پڑھتے، اور دوسرا یہ کہہ دے کہ ہاں پڑھتے ہیں، تب غلط پر غلط۔ یہ تو وہی بات ہو جائے گی، ایک تو بیاج اور اس بیاج کو نہ دینے پر اور ایک بیاج، وہ کامرس کی بھاشا میں کہے تو چکروردی بیاج ہو جائے گا۔ اور آج کل بیاج کا معاملہ بڑا گرم ہے، بولو ہے یا نہیں؟ ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ حالانکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بات نکلی تو اس پر بھی ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھانا نہیں چھوڑے گا تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے بہت زیادہ، اس کو پیسے دے دیے، کہا اتنے بڑھا کے دے دینا، اس کو دے دیے، کہا تم ہم اتنے بڑھا کے دے دیں گے، سب سود ہے۔ بات نکلی تو میں نے ایک آؤٹ لائن پیش کر دی ہے، موضوع سے الگ ہے، کام کی ہے، دل میں آئے رکھ لے، دل میں آئے نہ رکھے۔ ہمارا سودا کھلا رہتا ہے، جس کے دل میں آئے لے لے، جس کے دل میں آئے چھوڑ دے، نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ کسی سے بیٹھ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہر عمل کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک تو عمل کی صورت ہے اور ایک ہے عمل کا جوہر۔ جو قسمیں ہیں عمل کی دو ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں
تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، نیت مانتے ہیں، پھر قرات کے بعد رکوع میں جاتے ہیں آپ، قیام کے بعد رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ عمل کی صورت ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے عمل کا جوہر کیا ہے؟ یہ عمل کی صورت ہے، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لیا، قیام میں ہے، قرات کر رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، یہ عمل کی صورت ہے۔ اور عمل کا جوہر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر، اللہ کی یاد، یہ عمل کا جوہر ہے، یہ نماز کا جوہر ہے۔ اب کسی مفتی سے آپ پوچھیں کہ بھائی میرا جسم پاک، میرا لباس پاک اور میرا مصلی پاک، میں نے تکبیر کہی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قعدہ کیا، سب کچھ کیا، بس ایک کام نہ کیا، جس کی عبادت کر رہے تھے اس کا خیال نہ کیا، کہ نماز ہوگی؟ مفتی صاحب کہیں گے نماز ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن وہی مسئلہ اگر آپ کسی صوفی سے پوچھیں، کسی ولی سے پوچھیں، تو وہ کہے گا نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ فقہ کی روشنی میں تو نماز ہو گئی، لیکن حقیقت و معرفت کی روشنی میں نماز نہیں ہوئی۔ حقیقت و معرفت کی روشنی میں نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جس کی نماز پڑھ رہے تھے سب کچھ کیا، مگر اس کا خیال نہ کیا کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے تھے۔ خیال کیا کیا؟ خیال یہ تھا کہ نماز ختم ہو جائے تو دکان جا کے کھولنا ہے، نماز ختم ہو جائے تو پارٹی کو مال بھیجنا ہے، نماز ختم ہو جائے تو ایئرپورٹ سے مہمانوں کو ریسیو کروانا، نماز ختم ہو جائے تو بچوں کے کپڑے سلوانے بھیجنے کے لیے درزی کے پاس بھیجنا ہے۔ یہ دنیاوی خیالات ڈگمگ کرتے رہے تو پتا چلا عمل کی صورت تو موجود رہی، لیکن عمل کا جوہر نہ پایا گیا، عمل کا جوہر نہ پایا گیا۔ اسی طرح شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت کی صورت اور ایک ہے شہادت کا جوہر۔ اب میدان کارزار میں دشمنوں سے کوئی لڑ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ میں بچ کے نکل جاؤں، موقع ملے ادھر سے گزر جاؤں، موقع ملے ادھر سے چلا جاؤں۔ اگر بچتے بچاتے کہیں آخر میں ایک لیفٹ اسٹریم پہ جا کر اگر دشمن کی تلوار اسے لگ بھی گئی، زخم ہو بھی گیا، تو زخم تو ہوگا لیکن شہید نہ ہوگا، شہید نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خیال تو یہ رہا کہ میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں، میں چلا جاؤں۔ خیال میں جب یہ رہے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ تلوار کی دھار تو لگے گی لیکن دیدار نہ ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ شہید کو بوقت شہادت، شہید کو بوقت شہادت اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے، زمین پر گرنے سے پہلے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید کو بوقت شہادت اس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اسے اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے کتابوں میں آیا ہے کہ شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میں نے تیری جنت دیکھ لی، میں اس سے لطف اندوز ہو گیا، میں نے اس کے میوے کھائے، میں نے اس کی نہروں سے پانی پیا، لیکن مولا جو مزہ دشمن کی تلوار کے نیچے تیری راہ میں بوقت شہادت مجھے نصیب ہوا ہے، وہ مزہ یہاں نہیں ہے، وہ مزہ یہاں نہیں ہے۔ کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں دنیا میں مجھے پھر بھیج دے، دنیا میں مجھے پھر بھیج دے اور دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو اور تیری راہ میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیدار الہی جب نصیب ہو جاتا ہے تو جس نے خدا کا دیدار کر لیا اب اس کو کسی اور کے دیدار میں مزہ نہیں آئے، مزہ نہیں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء کو جو نعمت شہادت ملی وہ اسی صورت ممکن ہے جب کہ حضور اکرم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن نعمت شہادت سے بہرایاب ہے، تو اس لیے لازم ہوا کہ نعمت شہادت کو بھی دامن مصطفیٰ میں رکھا جائے۔ لیکن اب اس کی پاسبلٹی کیسے ممکن ہو؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت کی صورت اور شہادت کا بھول گئے جوہر۔ اب حضور کی زندگی میں جب ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، میں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میں تیری راہ میں شدید تمنا کرتا ہوں کہ مولا تیری راہ میں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا جوہر حضور کی اپنے حیات میں موجود تھا، حضور کی اپنے حیات میں موجود تھا۔ اب ضرورت تھی کس چیز کی؟ شہادت کی صورت کی۔ اور شہادت کی صورت کا جو طریقہ ہے وہ جو اس کے اجزاء ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ کٹے اور وہاں سے خون بہے، خون رس جائے، وہ اس کے اجزاء میں سے۔ احد کے میدان میں یہ بھی معاملہ ہوا، یہ بھی معاملہ ہوا کہ حضور کا دندان مبارک شہید ہوا اور اعضاء سے خون بھی نکلا لیکن وفات نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے مصطفیٰ آپ کی وفات دشمن کے ہاتھوں سے نہ ہو۔ اب شہادت کی پھر دو اور قسمیں ہیں، ایک تو ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری کیا ہے کہ اگر زہر سے وفات ہو جس میں خون نہ بہے وہ شہادت سری، یا کسی اور طریقے سے کہ کوئی گلا دبا کے شہید کر دے۔ اور شہادت جہری کے اجزاء کیا ہیں کہ جسم سے خون بہے۔ تو خیبر کے دن شہادت سری کی بھی ابتدا ہو گئی۔ ایک یہودیہ گوشت میں زہر ملا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے تناول کرے۔ حضور نے تناول کر لیا، ایک دو بوٹیاں کھائیں، اس کے بعد گوشت کی بوٹیوں نے خود آواز بلند کر دی یا رسول اللہ مجھے مزید نہ کھائیں، مجھے مزید نہ کھائیں۔ حضور نے تناول کیا، ایک صحابی اور بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے بھی تناول کیا، ان کی فوراً وفات ہو گئی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے گوشت ندا دینے لگا کہ مجھے مزید نہ کھائیں، میں زہر آلود ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت سری کی ابتدا بھی حضور کی اپنے حیات طیبہ میں ہو گئی اور شہادت جہری کی ابتدا بھی حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی۔ اب شہادت سری کا ظہور تام باقی ہے اور شہادت جہری کا ظہور تام باقی ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ اب ظہور تام کے لیے دو وجود تلاشے جائیں، دو ایسے وجود تلاشے جائیں جو الگ بھی ہو اور ملے بھی ہو۔ الگ بھی ہو، اگر الگ دیکھیں تو الگ لگیں اور ملا کے دیکھیں تو مل کے لگیں کہ معلوم ہو کہ جیسے مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ تو پھر سورہ رحمان کو پڑھیے آپ، کیا ارشاد ہوتا ہے، مرج البحرین، پھر دو سمندر ملائے گئے، بحر ولایت علی کہ کائنات ہستی میں، کائنات ہست و بود میں ان کے جیسا کوئی نہیں، بحر طہارت فاطمہ کہ طہارت میں سیدہ کائنات کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو سمندر آپس میں ملائے گئے اور بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ، جب یہ دو پھول ملتے ہیں
تبھی حسنین کریمین کا وجود ہوتا ہے، حسنین کریمین کا وجود ہوتا ہے، جنم ہوتا ہے، برت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ کہا دو ایسے وجود تلاشے جائیں۔ امام حسن کو جو شہادت ملی وہ شہادت سری ہے، امام حسین کو جو شہادت ملی وہ شہادت جہری ہے۔ تو در حقیقت کیا ہے کہ شہادت حسنین یہ شہادت حسنین نہیں بلکہ یہ شہادت محمدی ہے، یہ شہادت محمدی ہے۔ اور امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت سے ہی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، امت کے کچھ لوگ شہید کریں گے۔ مقام بھی بتا دیا گیا۔ حضور نے ام سلمہ کو ایک شیشی دی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور کہا یہ شیشی رکھ لو، اور یہ جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے، سمجھ لینا شہید ہو گئے۔ تو شہادت حسینی یعنی امام حسین اور امام حسن کی شہادت یہ اپنی شہادت نہیں بلکہ یہ شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی ابتدا بھی کیسے ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن سے کئی لاکھ حدیثیں مروی ہیں، بہت ساری حدیثوں کی روایت آپ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو طرح کا علم سیکھا ہے۔ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا۔ ایک علم تو وہ ہے جسے میں ہر خاص و عام میں بیان کر سکتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے جسے میں صرف خاص لوگوں میں بیان کرتا ہوں، ہر عام میں بیان نہیں کرتا۔ اگر عام میں بیان کر دوں تو وہ ایسا ہے جیسے نرغے پہ چھری چلا دی جائے۔ کسی نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ علم نہ بتاؤ مگر اس میں سے کوئی ایک بات ہی بتا دو، کوئی ایک بات بتا دو۔ آپ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بازاروں گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ آواز بلند کرتے، یہ دعائیہ کلمات پیش کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضور فرماتے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے دنیا سے اٹھا۔ کسی کو پتا نہ تھا کہ 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ 60 ہجری میں چھپے ہوئے معرکہ کربلا کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ اہل بیت کے خیموں کا اجڑ جانا دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں واقعی تم اپنے باپ کی جائز اولاد ہو تو آؤ میرے پاس، یہ غوث اعظم کا غلام، یہ غوث اعظم کی اولاد ثابت کر دے گی کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا علم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت سید مفتی شاداب رضا بریلوی شریف، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، فیضان شعیب الاولیاء کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ۔ سن 60 ہجری کا وہ وقت آیا، یزید بدبخت تخت پر بیٹھا اور اس نے بے حیائی کے فرامین جاری کر دیے، زناکاری کو جاری کر دیا، عام کر دیا، شراب نوشی کو عام کر دیا، بہن بیٹیوں کی آبرو عزت سلامت نہ رہی، سارے لوگ گھبرانے لگے، چلانے لگے، سمجھایا، بتایا، لیکن اس کے بعد بھی جب سمجھ میں نہ آیا تو بالآخر پھر امام حسین نے فیصلہ کر لیا اور کہا کہ اے نانا جان، جو وعدہ آپ سے کیا تھا اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے نکل رہا ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے سلجنا۔ حضرت سیدہ سکینہ
تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں اے ذوالجناح تو ادھر مت جانا، کیونکہ جو بھی ادھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اچھا آپ نے ایک چیز اور سنی ہوگی کہ جتنی بھی شہادتیں، بیٹا ادھر دیکھو بچہ، یہ سوال جنرل نالج کا ہے، میں پوچھ رہا ہوں، پھر بعد میں یہ کالج یونیورسٹی میں نہیں پوچھا جاتا، وہاں تو کیا ہے سب الٹا پلٹا بتایا جاتا ہے، ادھر کا ادھر، وہ تاریخ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں وہیں پڑھیں گے، اور جہاں حقیقت بیان ہو رہی ہے وہاں آنے کو تیار نہیں، وہیں پڑھیں گے، سی بی ایس سی پیٹرن پہ، سی بی ایس سی بورڈ میں جائیں گے، آئی ایف ایس سی آئی سی ایس سی بورڈ میں جائیں گے، اور جہاں رب کا فرمان بتایا جاتا ہے وہاں آنے کو تیار نہیں۔ مدرسہ شعیب الاولیاء میں وہ کسی نے کہا تھا سوشل میڈیا پہ، بڑی پیاری بات کہی تھی، میں نے کہا بہت اچھا لکھا کہ اخبار کی جھوٹی خبریں سب سچی نہیں ہوتی، اخبار سمجھتے ہیں نیوز پیپر، اخبار کی جھوٹی خبریں پیسے دے کر ہم حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کی سچی خبریں ہم مفت میں حاصل نہیں کرتے۔ قرآن کی سچی خبریں ہم مفت میں لینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ جھوٹی خبریں ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر چلا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسے معلوم، آئیں کا بائیں بائیں کا بائیں۔ تو آپ نے یہ بارہا بات سنی ہے کہ میدان کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شہادتیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہوئی۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ امام زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، وہی ایک مرد بچ گئے تھے جو واپس تشریف لائے، کوفہ ہوتے ہوئے وہ قافلہ دمشق میں گیا، ابھی میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب کسی کی شہادت نہیں ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام پینے میں تاخیر کیوں کی؟ اگر امام حسین پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے، نہ امام علی اکبر شہید ہوتے، نہ علی اصغر شہید ہوتے، نہ قاسم شہید ہوتے، نہ کوئی بھی شہید نہ ہوتا، اور محمد کوئی شہید نہ ہوتا، سب شہید ہونے سے بچ جاتے۔ اگر امام حسین علیہ السلام پہلے شہید ہو جاتے تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام پینے میں تاخیر کیوں کی؟ ہے اس کا جواب؟ نہیں ہے۔ اجمیر شریف جاتے ہیں، بولو کون کون گیا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پتہ چلے تو جاتے ہیں، پکنک منا کے چلے آتے ہیں آرام سے، ہاں 2.5 دن کے جھوپڑے میں ایسے فوٹو کھچا رہے ہیں ویسے کھچا رہے ہیں، تارا گڑھ جائیں گے، یہ فوٹو تمہیں لے ڈوبے گا، ایک دن دنیا میں ہی لے ڈوبے گا، آخرت کی تو بات بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے۔ کیا لکھا ہے دربار غریب نواز میں، کبھی غور کیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداب در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ پہلے مصرے پہ اگر آپ غور کرو، دین حسین ہے، حسین کیا ہے؟ دین ہے، کیونکہ امام علی مقام جانتے کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو تم مجھے نہیں دین کو شہید کر دو گے، اور اگر تم کچھ لوگوں کو شہید کر کے تائب ہو جاتے ہو، معافی طلب کر لیتے ہو، میرے پاس آ کے رجوع کر لیتے ہو تو میں تمہیں بخشوا لوں، میں نانا سے کہہ کر تمہاری سفارش کروا دوں گا، لیکن تم مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو، تم مجھے شہید نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپورچنٹی دے رہے تھے، موقع دے رہے تھے۔ شریف انسان کی پہچان یہی ہے جو ہر دور میں رہی ہے، آج بھی یہی ہے، مگر آج کیا ہے؟ آج شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی کسی کو کچھ کہے اور وہ شریف آدمی پلٹ کے جواب نہ دے، وہ سوچے چھوڑو یار 2 بات سن لیں گے کیا چلا جائے گا، تو وہ ناجائز فائدہ اٹھا تو بڑا کمزور ہے، ارے بڑا بے غیرت ہے، یہ بہت کمزور ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے تو دبوچ لو کس کے۔ اور میرے آقا امام علی مقام اپورچنٹی دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتے چلو علی اکبر لے لو،
نہیں مانتے چلو علی اصغر لے لو، چلو قاسم کی جوانی لے لو، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو۔ اگر تم نے مجھ کو شہید کر دیا تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اور دین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں بچے گا، پھر تمہارے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ ہے اس کا اصل جواب۔ لیکن یزید بدبخت جو کہتے نہیں ہے کہ اقتدار کا نشہ ہر نشے سے بڑا ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ آج کچھ پولیٹیشین ہیں ایسے اقتدار کے متوالے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر رہے ہیں۔ آج کون ایسا ہے میں دیکھتا ہوں جو بھی حاکم بنتا ہے ظلمت کے نئے نئے پیترے اپناتے ہوئے کام لیتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو حق گوئی سے کام لے؟ بھلے میں کہتا ہوں میجورٹی میں ہو، مائنورٹی میں ہو، کہیں ہو، لیکن کیا ہے، ظلم و تشدد تو نہ کرے۔ اور ظلم و تشدد صرف مسلمانوں پر ہے۔ ہر تشدد کا سلسلہ، بربریت کا سلسلہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو ستم بالائے ستم، اب تو یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ اب تو بھائی مسلمان بچے بھی پیدا نہیں کر سکتا زیادہ۔ بتائیے، بچے ہمارے، کھلائیں گے ہم، پالیں گے ہم، پرورش ہم کریں گے، شادی بیاہ ہم کریں گے، گھر انہیں بنا کے ہم دیں گے، لیکن ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان کو تکلیف صرف ایک تکلیف ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا، یہ غفلت کی نیند سو تو رہا ہے، لیکن یہ جس دن جاگ گیا، یہ جس دن بیدار ہو گیا، تو پھر دوسری کربلا ہو جائے گی۔ جیسے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، سمجھایا، بتایا، لیکن جب نہیں مانے تو میدان کارزار میں ذوالجناح پر سوار ہو کر اور ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کر نکل گئے اور کہا، اے نانا، اب آپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے جا رہا۔ اور جو تلوار گھمائی ہے تو دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے، لشکر کے لشکر ایسا لگتا تھا جیسے مولی گاجر کاٹی جا رہی۔ میمنہ پہ حملہ کیا تو میمنہ صاف ہو گیا، میسرہ پہ حملہ کیا تو میسرہ صاف ہو گیا۔ شمر، خولی، ابن سعد، ابن زیاد، ذوالجوشن، ان کے حال ایسے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر کوئی حواس طاری ہو گیا، کہ تاریخ بن جائے گی، ایک آدمی نے 70,000 کے لشکر کو صاف کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جھکتے نہ جو حسین خدا کی نماز میں، کس میں دم تھا کہ وہ حسین کو شہید کر دے؟ کسی میں دم تھا؟ تو وہ خدا کی یاد میں، خدا کی نماز کے لیے گھوڑے سے اتر گئے۔ دشمنوں نے دیکھا بس یہی موقع ہے، یہی موقع ہے، اگر یہ شیر اٹھ گیا دوبارہ تو پھر ایک تاریخ بن جائے گی، کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا، بس یہی موقع ہے، اسی سجدے کی حالت میں تلوار چلا دو۔ اور اس قدر تلوار چلائی کہ سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کوئی دنیا کا اتیاچاری، کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اور کیا ہوا پھر مابعد کربلا؟ یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ، یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، خانوادہ مصطفیٰ کے نور نظر، ان کے سر انور نیزوں پر رکھ کے اچھالے گئے اور انہیں دمشق جلوس کی شکل میں بنا کر لے جایا گیا کوفہ کے راستے سے۔ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تماش بین بنے ہیں۔ امام حسین کی ایک باندی جن کا نام تھا حضرت شیرین، یہ خادمہ بھی تھی خانوادہ رسول کے بارگاہ میں اور باندی بھی تھی۔ جب ان کی عمر طویل ہو گئی تو میرے آقا امام پاک امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی حیات میں کہا
کہ اے شیرین اب تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ادھر دیکھیے وہاں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہے، اب تمہیں آزاد کر دیا۔ وہ شیرین عرض کرتی ہیں اے میرے آقا مجھے آزاد نہ کریں، مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں۔ کہا نہیں، اب تم آزاد ہو، جاؤ کہیں مکان بناؤ اور سکون سے بچی ہوئی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کرو۔ کہا میں ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، مگر میری ایک گزارش ہے، میرا ایک معروضہ ہے۔ کہا کہو۔ عرض کرتی ہیں یا امام عالی مقام، میں یہاں سے جاؤں گی، گھر بناؤں گی، لیکن میری ایک خواہش یہ ہے کہ آپ ایک بار میرے گھر میں تشریف لیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت شیرین کی یہ بات سنی تو کہا بس اتنی سی بات ہے؟ ارے شیرین میں تو آ جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ تم مجھے پہچان پاؤ گی؟ تم پہچان پاؤ گی؟ عرض کرتی ہیں یا میرے آقا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں پہچان نہ پاؤں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں تو پورے خاندان کے ساتھ تشریف لائیں، پورے خانوادے کے ساتھ آئیں۔ وہی اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب دمشق میں پہنچنے کے لیے کوفہ کے راستے سے گزرا تو رات ہو گئی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ جنگ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں قیام کیا جائے، پھر صبح ہونے کے بعد ہم یہاں سے آگے کا سفر اختیار کریں گے۔ کہا کوئی ایسا شخص مل جائے جس کا گھر وسیع ہو، عریض ہو، بڑا ہو تو ہم اس کے گھر میں پناہ لے لیں۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ کنیز ہیں جن کا نام شیرین ہے، انہوں نے بہت بڑا گھر بنوایا ہے، شاندار گھر بنوایا ہے۔ تو پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنے گھر ایک رات رکنے کی اجازت مل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رک جائیے۔ اہل کوفہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو پتا ہی نہ تھا کہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں ہوا کیا ہے۔ جب شیرین نے دریافت کیا کہ رکنے کی اجازت تو مل جائے گی، مگر یہ بتائیے آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ کربلا سے آ رہے ہیں، کچھ باغی تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کا سر کچلا گیا ہے اور ہم ان کے سروں کو لے کر اپنے بادشاہ یزید کے پاس دمشق جائیں گے، ہمیں آج رات رکنے کی مہلت دے دو۔ اب انہیں پتا نہ تھا کہ یہ کون باغی ہے، یہ باغی نہیں، یہ گلشن مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں، یہ وہ ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات پل رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی، رخصت دے دی، اور میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا نرم و نازک معاملے سے پیش آنا۔ جب شیرین نے اجازت دے دی اور یہ قافلہ گھر کے اندر چلا گیا، اہل بیت اطہار کو جن کے سر مبارک نیزوں پر تھے ان کو گھر کے باہر روک دیا گیا۔ شیرین کہتی ہیں کہ ان کو بھی لے آئیے، میرا گھر بہت بڑا ہے، میرے یہاں آرام سے سب رہ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، رات گزار سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یزید کے لشکر نے کہ نہیں وہ باہر ہی رکیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلو اندر لے لیتے ہیں، مگر ان کو کھانے کے لیے کچھ مت دینا۔ اور اہل بیت اطہار کہ وہ شہزادیاں اور وہ شہزادوں میں تو صرف ایک امام زین العابدین تھی، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور دیگر عفت اہل بیت جو موجود تھیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ استغفر اللہ۔ کہا ان کو کھانا مت دینا، کھانا صرف سپاہی جتنے ہیں ان کو دے دینا۔ چونکہ رات ہو گئی تھی، اس زمانے میں لائٹنگ تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، مشالیں جلائی جاتی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، کھانے کا انتظام کر دیا۔ شیرین نے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں اور یہ لوگ جن کو آپ بندی بنا کر لائے ہیں ان کو بھی کھانا دیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتی تو جاؤ تم ہی کھلا دو کھانا جا کے۔ شیرین جب پہنچی حضرت زینب کے پاس تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور چہرہ مبارک پر زلفیں تھیں، چہرہ گرد آلود تھا، گرد سے اٹا ہوا تھا، پہچان نہ سکی اور کہتی ہیں بی بی کھانا لائی ہوں، کھانا کھا لو۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں
اے شیرین کیا مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے تو تمہیں پہچان لیا، تم نہ مجھے پہچان سکی۔ حقیقت ہے کہ میرے بھائی حسین نے کہا تھا کہ ہم تو تمہارے گھر آئیں گے لیکن تم پہچان نہ پاؤ گے، تم پہچان نہ پاؤ گے۔ جب حضرت شیرین نے یہ آواز سنی تو غش کھا کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، پھر ان پر پانی ڈالا گیا، ہوش میں آئی، پھر حضرت زینب کے چہرے کو دیکھا، پھر بے ہوش ہو گئی۔ راتوں رات یہ معاملہ تمام ہوتا رہا، بالآخر صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا۔ صبح یہ قافلہ لٹا پٹا اسی حالت میں دمشق میں یزید کے دربار میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ دمشق کے بازار سے جب یہ قافلہ نکلا تو لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ کچھ باغی تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کا سر کچل گیا اور ان کو لایا جا رہا ہے بندی بنا کے، مجرم بنا کے۔ لوگ چھتوں پر کھڑے تھے، بازاروں میں کھڑے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ کون باغی ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ تو امام حسین کی بارگاہ میں آپ کی ایک اور کنیز تھی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی خدمت کر چکی تھی، جن کا نام حضرت فضہ۔ اپنی جوانی کے دور میں سیدہ کائنات کی خادمہ تھی، کنیز تھی۔ پھر جب بڑھاپے کا وقت آیا تو آپ نے بھی آزاد کر دیا کہ جاؤ اور جہاں چاہے اب زندگی بسر کر لو۔ بصرہ کے راستے سے جب یہ قافلہ نکلا اور قافلہ رک گیا تو کسی نے جا کے حضرت فضہ کو بتایا کہ قیدی آئے ہیں، قیدی آئے ہیں۔ حضرت فضہ کو وہ بات یاد آ گئی سیدہ کائنات کی کہ کبھی قافلے والے مل جائیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ کہا قافلہ آیا ہے تو رک جاؤ، انہیں پانی دے دو، انہیں کھانا دے دو، انہیں چادریں دے دو، انہیں ضرورت کا سامان دے دو۔ اور کون کون ہے؟ کہا کہ کچھ خواتین ہیں اور ایک سر ہے جو نیزے پر اونچا ہے۔ کہا اچھا۔ حضرت فضہ سے رہا نہ گیا اور وہ قافلے کے قریب گئیں، اور جب سیدہ زینب کی بارگاہ میں پہنچی اور سیدہ زینب کو دیکھا تو پہچان نہ پائی۔ کہا بی بی یہ کچھ سامان ہے جو آپ کی نظر کرتے ہیں، لے لو۔ سیدہ زینب کہتی ہیں فضہ پہچانا نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ تم پہچان نہیں سکو گی۔ کہا سیدہ فاطمہ کی میں نوکرانی تھی اور امام عالی مقام کا بچپنا میں نے دیکھا ہے اور ان کی خدمت کی ہے، آج وہ کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے پر سر دیکھ رہی ہو وہ امام آقا امام حسین علیہ السلام کا سر انور ہے۔ حضرت فضہ نے جب دیکھا تو وہیں آپ کی روح قبصر انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ معاملہ پیش ہوا۔ اس کے بعد یہ قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا، پھر کچھ وقت انہیں بندی بنا کر رکھا گیا، اور جب کچھ وقت گزر گیا تو یزید کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی جیسے آج کے پولیٹیشین کو ہوتی ہے۔ اگر کہیں مورچہ نکلے، کہیں احتجاج ہو تو پولیٹیشین بھی کمرے میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا بھائی کتنے لوگ تھے ریلی میں، کہیں میرے خلاف زیادہ لوگ تو نہیں تھے، کہیں اپوزیشن کے پاس کوئی اسپیشل پاور تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں آ گیا، کہیں میری کرسی تو نہیں گر جائے گی، کرسی کا خطرہ رہتا ہے۔ جب یزید کو خطرہ لاحق ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ اب ان کو زیادہ دن رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، یہ چلے جائیں۔ حضرت سکینہ کو یزید بدبخت جو نشے کی حالت میں دھت تھا اور شطرنج کھیل رہا تھا، اس نے بلایا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیسا لگا ہمارا منظر، کیسا لگا ہمارا معاملہ؟ حضرت سکینہ فرماتی ہیں تمہارا منظر تو دیکھ لیا، اب قیامت کے روز ہمارا منظر بھی دیکھ لینا، اب قیامت کے روز ہمارا منظر بھی دیکھ لینا۔ میں وہی کہتا ہوں کہ آج دنیا دار لوگ جو دنیا کی محبت میں پرفیکتا ہے وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضور کی شان تو بہت بلند ہے، وہاں تک تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پوری کائنات ہست و بود میں کسی کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وہ قلم نہیں ہے
کسی کے پاس وہ دوات نہیں ہے کہ حضور کی شان کو لکھ سکے، بیان کر سکے، کما حق حضور کے غلاموں کی شان۔ حضور کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو فقط مفتی اعظم ہند کا وہ شعر سمجھ لو، شان سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اللہ علیم الخبیر ہے، سمیع البصیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کے رازوں کو جاننے والا ہے، سب کے حالوں کو جاننے والا ہے، تو قیامت برپا کرنے کا کیا مطلب ہے، میزان کو لگانے کا کیا مطلب ہے، وہ جانتا ہے کس نے نیکی کی ہے، کس نے بدی کی ہے، کس نے گناہ کیا ہے، کس نے اچھا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ لیکن سرکار مفتی اعظم ہند، مرشد اعظم ہند کیا فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو حضور کی شان تو بہت بڑی ہے، حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہوں گے، اور پھر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے بھی حقانیت پر اپنی زندگی گزاری ہوتی، کاش ہم نے بھی چند روزہ دنیا کی زندگی کے بارے میں نہ سوچا ہوتا، کاش ہم نے بھی آخرت کی فکر کی ہوتی، تو آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا۔ تو آج کی اس گفتگو کا ماحصل اور پیغام یہی ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کس دن موت آ جائے، کس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں، یہ مکان لیں گے، وہ گاڑی لیں گے، بچوں کی شادی کریں گے۔ کتنے لوگ اسی حسرت سے دنیا میں چلے گئے جو کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یہ حسرت کے لیے، کل سے نماز شروع کریں گے، ان کا کل کبھی آیا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج حقانیت اور صداقت پہ قائم رہو، وہی بات جو ہمارے امام نے کہی آج سے 100 سال پہلے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ افر منکر یہ بڑا جوش ہے تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ہی مان گیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان حقانیت اور صداقت پر قائم ہے۔ خانوادہ رسول نے اپنی گردن صرف حقانیت اور صداقت کی بنیاد پر کٹا دیا، اور آج ہم چند سکوں کی وجہ سے اپنے بیان بدل دیتے ہیں، اپنی بات بدل دیتے ہیں، اپنی پارٹی بدل دیتے ہیں، جدھر دیکھا زیادہ ہے بدل دیا۔ ارے ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ الحق مر وان کان مرا، حق بات بولتے رہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور رہا مسئلہ عبادت کا، نماز کا، تو دنیا میں ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر کام کو، دنیا میں کوئی بھی کام ہو، بغیر سیکھے وہ کام اگر آپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کام خراب ہوگا۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے عبادت کا سلیقہ اور ریاضت کا طریقہ سیکھو، اور سیکھو گے کہاں؟ مدرسہ شعیب الاولیاء میں۔ جب آپ یہاں آؤ گے، بیٹھو گے، گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹہ دو گے، اور کوئی بڑی مشکل نہیں ہے میرے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ صرف کیا ہے کہ وہی بات ہے جو اس نے کہی تھی کہ میں طاق لگا کے بیٹھوں گا، وہ بیٹھا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے ہمیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے عطا کیے ہیں ایک دن میں۔ کتنے؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے وقت ہے، بولو ہے یا نہیں؟ کپڑے پہننے کے لیے وقت ہے، بلکہ کپڑے سلیکٹ کرنے کے لیے بھی وقت ہم نکالتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں آج تو یہ پہننا ہے، اور وہ دیکھو جو نیا مارکیٹ میں آیا ہے نا وہ لے کے آنا ہے ہم کو۔ کپڑے اچھے سے اچھے زیبتن کرنے کے لیے وقت ہے، مہمانوں میں جانے کے لیے وقت ہے۔ اگر نہیں وقت ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے تو ہم 2 گھنٹے ہم اپنے لیے، میں کہتا ہوں دین کے لیے تو ہم جب دیں گے جب دین کو سمجھیں گے۔ بھائی نماز ہم پڑھیں گے کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اس کا فائدہ کسے ملے گا؟ ہم کو ہی ملے گا نا۔ روزہ ہم رکھیں گے، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اس کی جزا کس کو دی جائے گی؟ روزہ رکھنے والے کو۔
حج کا صلہ کسے ملے گا؟ حج کرنے والے کو، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر وہ عمل۔ تو پہلے ہمیں عبادت کے سلیقے کو، ریاضت کے طریقے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کم سے کم 2 گھنٹہ، 2 بھی نہیں ہو سکتا تو 1 گھنٹہ مدرسہ میں آئے، بیٹھیں، اپنا وقت دیں اور سیکھیں، جانیں۔ ورنہ حال یہ ہے کہ آج ایمان کے لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دل سے ایمان نکل جائے گا، خدا نہ کرے ایسا۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے سالوں پہلے یہ بات کہہ دی کہ عفر منکر یہ بڑا جوش ہے، تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان ہے۔ تو یہ سیکھ ملے گی، اور جب ملے گی تو آپ کو بتایا جائے گا، پھر آپ اس بات کو سنیں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ایمان مضبوط ہو تو ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول، اور اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، ہم ایسے ہی اس کی سنی اس کو صحیح کہہ دیا، اس کی سنی اس کو صحیح کہہ دیا، تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کا حال، والمنافقین والمنافقات، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ منافق کا حال تو کافر سے بھی بدتر ہوگا، کہ جو کہ ادھر بھی ٹھیک ہے اور ادھر پہنچ گیا کہ ادھر بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنا کام بنانا ہے بس۔ ارے کام کتنے دن بناؤ گے میرے بھائیوں؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اور کام تمہارا بنے گا جب اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا تمہاری حمایت میں آ جائے، تمہارا کام نہیں بن سکتا۔ لکھوا لو میرے سے اسٹامپ پیپر پہ، نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھو نا، ایک رکشے والا، رکشہ چلانے والا 5 بجے صبح اٹھ کے اسٹینڈ پہ لا کے رکشہ لگا دیتا ہے، نیند قربان کی، محنت کی، آیا، وقت دے رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ روزی نہ دینا چاہے تو صبح سے شام ہو جاتی ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، شام ہو گئی ہے، ویسے کا ویسے کھڑا، کیونکہ اللہ کی رضا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرو، اور اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا بھی گڑ، اس کا طریقہ ہمارے امام نے بتایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی خدا کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور جس طرح حضور کا ذکر خدا ہے، اسی طرح سے حسین کا ذکر مصطفیٰ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا۔ کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے۔ بھائی بیٹا باپ سے ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے، پھل درخت سے ہوتا ہے، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن یہ کہنا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو واضح طور پر فرمایا گیا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حسین کے جتنے کمالات ہیں اس کا مصدر میں ہوں، وہ میری ذات سے۔ حسین کے جتنے کمالات ہیں وہ سب میری ذات سے ہیں، اور حسین میری ذات کا مظہر ہے۔ جو بھی حسین کے اندر کمالات دیکھ رہے ہو اس کا مظہر، وہ حسین کے اندر جو مظاہرہ ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، وہ میری ذات سے تعلق ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وزنی بھی ایک جواب ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حضور نے یوں فرمایا جو ہم نہ سمجھ پائے کہ فاطمہ کی گود سے
کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، فاطمہ کی گود سے کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے میدان سے قیامت تک میرا دین حسین سے ہوگا۔ کربلا سے قیامت تک اب میرا دین حسین سے ہوگا۔ تو حسین کو راضی کرو، اور حسین کو ہم راضی جب کریں گے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ اور پہلا ان کا نقش قدم یہی ہے کہ ہمیشہ حق بات زبان پر، ماں روٹے باپ چھوٹے کوئی چھوٹے، رشتہ دار چھوٹے ناتے دار چھوٹے، اہل و عیال چھوٹے، مگر زبان سے جب بھی جملہ نکلے گا تو حق نکلے گا۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے امام؟ سب کچھ تو بتا دیا ہے کہ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے، کون بنائے بناتے یہ ہے۔ ارے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے پھر اعلیٰ بننا پڑتا ہے، ادنا کی سمجھ سے باہر۔ تو اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر اعلیٰ سے جڑ جاؤ، اعلیٰ سے جڑ جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ایک بہترین جواب دیا تھا کہ جو میرے ان انعام یافتہ بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو خود سے دین کی بات کریں گے وہ پھنس جائیں گے، وہ پھنس جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ مولا تعالی ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسہ شعیب الاولیاء کو تا قیامت تک قائم اور دائم فرمائے، اور اس کے ذریعے خوب خوب دین متین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، بہار شفاعت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان غوث اعظم امام تو قاونوں کا، غوث اعظم امام تو قاونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمات
کہے رضا مصطفیٰ جان رحمان پہ مدینے کے پھول کتنے مہنگے ہوئے ہیں، مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأوا الفاتحہ۔ کریمہ کار سازا بے نیازہ بندہ نوازا پروردگارہ خالقہ مالکہ پالن ہارا الہ العالمین مولا کریم بادشاہ بے نیاز دو جہاں کے مالک پروردگار عالم، تیرے فضل تیری توفیق تیری ہدایت سے مولا ہم سب اس مبارک محفل میں حاضر آئے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی تیرا تیرے حبیب اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کیا مولا اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب اپنے حبیب مکرم نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس روح پاک کو عطا فرما۔ ان کے صدقے و توسل سے جملہ انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، صحابہ صحابیات، عشرہ مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، جمیع ارواح صدیقین، شہداء صالحین کی مقدس ارواح طیبات کو عطا فرما۔ بالخصوص امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی مقدس روح پاک کو عطا فرما، و جملہ تمام اہل بیت اطہار کی ارواح طیبات کو عطا فرما، و جملہ تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانین کو اس سے مستفیض فرما۔ جمیع مشائخ طریقت سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، وارثیہ، نظامیہ، شاذلیہ، تمام سلاسل حقہ کے مقدس پیشوا کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما، و جملہ تمام مومنین و مومنات والمسلمین والمسلمات کو اس کے فیوز و برکات سے مستفیض فرما۔ جملہ تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جس نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے تو بہتر جاننے والا ہے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے اس کی دنیا اور عقبہ میں بہترین روشنی عطا فرما۔ الہ العالمین اس کو بہتر زندگی عطا فرما، اس کے علم میں، عمل میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس مدرسے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، یہاں کے طلبہ کی عمر میں برکت عطا فرما، اور یہاں پڑھنے والے طلبہ کی کو خوب دین و سنیت کی توفیق عطا فرما کام کرنے کی۔ مولا تعالی ہم سے وہ کام لے جس پر تیری رضا شامل، مولا اس کام سے بچا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہو۔ جتنے بھی منتظمین ہیں مولا تعالی اس مدرسے کے اس بزم کا انعقاد کرنے والے، ان سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ بالخصوص حضرت علامہ مختار احمد ثقافی صاحب، مولا تعالی ان کے عمل میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضرت قاری شفیق صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں مولا، میں نام نہیں جانتا لیکن تو سب جانتا ہے، الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ مولا جن کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں، جائز مرادیں ہیں مولا، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ مولا ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ الہ العالمین شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین شیطان کی عیاری و مکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا۔ مولا ہم سب پر خصوصی فضل و کرم عطا فرما، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم اور دائم فرما، اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔